بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورت لباس کے اندر بھی مرد کے لیے بہت کشش رکھتی ہے۔ عورت کا نام آپ خود دیکھیں، اردو زبان میں خواتین کے لیے، خاتون کے لیے عربی میں مرأہ کہا جاتا ہے اور جمع اس کی نساء ہے۔ اردو میں خواتین اور مفرد اس کا عورت یا عورتیں ہیں۔ عورت بہت ہی فصیح لفظ ہے جو خواتین کے لیے استعمال ہوا ہے۔ عورت شرمگاہ کو کہتے ہیں، عربی زبان کا لفظ ہے۔ عورت یعنی شرمگاہ، وہ چیز جو چھپائی جائے۔ خواتین کا جسم مکمل چھپانے کی ضرورت ہے، لائق ہے کہ اس کو چھپایا جائے کیونکہ وہ عورت ہے۔ مرد کا سارا جسم عورت نہیں ہے، عورت کا پورا جسم شرمگاہ کی حیثیت رکھتا ہے، یعنی مکمل جسم اس کو چھپانا چاہیے۔ کیوں چھپائے؟ اس لیے کہ اگر اس نے نہ چھپایا، دکھایا یہ جسم کپڑے کے نیچے سے دکھایا، ٹائٹ لباس پہن کر، بھڑکیلا لباس پہن کر، یا کم لباس پہنا، چھوٹا لباس پہنا، تھوڑا لباس پہنا، اور جسم کا کوئی حصہ اس نے سر ننگا کیا، بال ننگے کیے، گردن ننگی کی، بازو ننگے کیے، ٹانگیں ننگی کی، اس نے کوئی حصہ جسم کا اس نے، خواہ وہ بہن ہو، وہ ماں ہو، وہ رشتہ دار ہو، محرم ہو یا نامحرم ہو۔ عورت تو ہے نا، شرمگاہ ہے۔ شرمگاہ ماں بیٹے کے سامنے دکھا سکتی ہے، شرمگاہ کوئی بھائی بہن کو دکھا سکتا ہے، نعوذ باللہ۔ محرم بھی نہیں دکھا سکتے۔ تو عورت تو پورا جسم اس کا عورت ہے، یعنی شرمگاہ ہے، اسے چھپانا ہے چونکہ اس کے جسم کے اندر کشش ہے۔ مرد کے لیے، مرد کے اندر عورت کے لیے کشش نہیں ہے۔ یہ بعض مرد غلط فہمی میں ہوتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عورتیں مجھے دیکھتی ہیں۔ عورتیں نہیں دیکھتی مردوں کو، یہ طے کر لیں، آپ جان لیں۔ آپ جو بھی بن کے جائیں، ہنستی ہیں آپ پر کہ یہ کارٹون بن کر آیا ہے، یہ بدو بن کر آیا ہے، یہ غلیل بن کر آیا ہے۔ اب یہ ہے نا، مرد بہت سارے لباس ایسا پہنتے ہیں بالکل انسانیت کے زمرے سے ہی نکل جاتے ہیں، عجیب و غریب قسم کے۔ آپ سے عورتیں مجھے متاثر نہیں ہوتی ہیں، یہ طے کر لو۔ آپ مونچھیں رکھو، مونچھیں منڈواؤ، داڑھی رکھو، داڑھی منڈواؤ، آپ کریمیں لگاؤ، ڈولے بناؤ، جسم بناؤ، باڈی بناؤ، بالکل متاثر نہیں ہوتے۔ عورتیں آپ کی گاڑیوں سے متاثر ہوتی ہیں، آپ کے موبائل سے متاثر ہوتی ہیں، آپ کے بٹوے سے متاثر ہوتی ہیں، آپ کے بنگلے سے متاثر ہوتی ہیں، آپ کی جائیداد سے متاثر ہوتی ہیں، آپ کے پیسے سے متاثر ہوتی ہیں۔ اور یہ جو بن ٹھن کے آتی ہیں مردوں کو جذب کرنے کے لیے، تو یوں نہیں کہ ان کو مرد اچھے لگتے ہیں، ان کو یہ پیسوں والوں کے پیسے اچھے لگتے ہیں۔ انہیں پتہ ہے کہ یہ شہوتران اپنی شہوت کے لیے خرچہ بھی کرتے ہیں، تو ان کو سارا، چونکہ جو ہی آپ، یہ میں تو نہیں کہتا مسجد والے تو الحمدللہ پاک پاکیزہ لوگ ہیں، گمان بھی نہیں کرنا چاہیے، لیکن دوسری مخلوق یہ کام کرتے ہیں۔ جب کسی عورت سے کوئی تعلق قائم کرتے ہیں تو پہلے کام کیا کرتی ہے وہ؟ آپ کو بیلنس بھیجو، موبائل پہ بیلنس بھیجو۔ آپ اس کو کہتے ہو کال کرو، وہ کہتی ہے بیلنس بھیجو۔ اس کو بیلنس سے ہی دلچسپی ہے۔ اور آپ مثلا آپ گورے چٹے ہو، آپ نے بیلنس بھیجا، آپ سے بات کر لے گی۔ اگر ایک بالکل کالا کلوٹا ہو، وہ بیلنس بھیج دے، زیادہ بھیج دے، تو وہ اس سے بات شروع کر دے گی۔ اس کے لیے نہ رنگت کا کوئی فرق ہوتا ہے، نہ کسی اور چیز کا۔ عورت کو مرد میں کشش نہیں ہے، اس لیے مردوں کو دیکھ کر، کسی بھی حالت میں مردوں کو دیکھ کر، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا ننگے مرد کو دیکھ کر عورتیں منہ پھیر لیتی ہیں، لیکن ننگی عورت کو دیکھ کر کبھی کسی مولوی نے بھی منہ نہیں پھیرا۔ یہ دلیل ہے اس بات کی۔ ننگی عورت دیکھ کر کبھی کسی نے منہ نہیں پھیرا، بلکہ مولوی کیا کرے گا؟ دیکھتے دیکھتے لا حول ولا قوت، یہ وہ مولوی پنا اپنا دکھاتا ہے، وہاں پر لا حول پڑتا ہے، وہ سمجھتا ہے لا حول سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ منہ پھیرو، منہ نہیں پھیرتا، عورت منہ پھیر لیتی ہے۔ جیسا بھی مرد ہو، جو ہی مرد ننگا ہوتا ہے، غیر حالت میں آتا ہے، کوئی بوڑھی عورت ہو، جوان عورت ہو، جو بھی ہو، یہ عورت کی فطرت میں یہ ہے، اس کو مرد ننگا اچھا نہیں لگتا، کوئی کشش نہیں ہے، منہ پھیر لیتی ہے وہ۔ لیکن عورت کو مرد دیکھتا ہے۔ مشکل مرد میں ہے، لیکن عورت کی وجہ سے مشکل ہے کہ عورت میں کشش ہے مرد کے لیے۔ قرآن نے بھی یہی کہا ہے کہ مرض مرد کے اندر ہے، اور مرض کو ہوا دینا، مرض کو ابھارنے والی عورت ہے۔ بیمار مرد ہے، مرض اس کے اندر ہے، شہوت اس کے اندر ہے، اور عورت اگر نامناسب لباس پہن لے، وہ مرد کی مرض کو ابھار دیتی ہے۔ یہ عورت کا قصور ہے۔ اگر عورت نہ کرے یہ کام تو بہت سارے مریض بیمار مردوں کے مرض کنٹرول میں رہیں۔ عورتیں اپنا تقدس، اپنا احترام، اپنی حرمت بچائیں۔ عورتوں کو حق نہیں بنتا کہ اپنے آپ کو متاع بازار بنائیں، اپنے آپ کو نمائشی بنائیں، اور اپنے آپ کو مردوں کے لیے پرکشش بنا کے لے کر آئیں۔ اپنے محرم کے لیے، شوہر کے لیے یہ سارے کام کر سکتی ہو،
عورت شوہر کے علاوہ کسی کے لیے, بھائی کے لیے, بیٹے کے لیے, باپ کے لیے بھی یہ کام نہیں کر سکتی, فقط شوہر کے لیے. یہ پرکشش بننا شوہر کے لیے. اور شوہروں کے ساتھ اکثر ان خواتین کے تعلقات خراب ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ شوہر کسی اور کے پیچھے لگا ہوتا ہے اور عورت کسی اور مرد کو بھڑکانے میں لگی ہوئی ہوتی ہے. خوب اپنے مرد کو سنبھالو, اس کے لیے بناؤ سنگار کرو, اس کے لیے لباس وہی پہنو جو شوہر کو اچھا لگتا ہے, تاکہ یہ کہیں اور نہ جائے. اس کو قابو کر کے رکھو. لیکن یہ کام دونوں غلطیاں کرتے ہیں. شوہر کو اگر عورت بیوی اس کی پرکشش بنے تو روک سکتی ہے برائیوں سے. بہت سارے مردوں کے موبائل کے اندر جب دوسری عورتوں کے نمبر اور تصویریں اور چیٹنگ ہے تو یہ عورت کا قصور ہے, یہ بیوی کا قصور ہے, ضعف ہے اس کا کہ اس نے شوہر کو کیوں اتنا مہلت دی ہے کہ وہ دوسری عورتوں میں کشش نظر آئے. اس کو خود پرکشش کیوں نہیں بنی اس کے لیے. Thanks for watching.